ہمارے ہاں پرائمری ایجوکیشن انتہائی ناقص ہے۔ جیومیٹری باکس میں جو جیومیٹریکل انسٹرومنٹس ہیں ان کے نام تک ان کو نہیں آتے۔ وہ بنیادی جو چیزیں ہوتی ہیں ریاضی کی، انگریزی کی، اردو کی، پرائمری کی طلبہ بہت ہی قابل رحم ہے۔ ہمارے ماہرین تعلیم کی کون سی حکمت عملی ہے جب بنیادی طور پر ہی جب ایسے کمزور اساتذہ ملے ہیں کہ مبادیات پڑھا نہیں سکتے۔ ہمارے طلبہ اوپر کی کلاسوں میں پہنچ کے بھی وہ کسی سوال کا جواب دینے، کھل کے ڈسکشن کرنے سے ہچکچاتے ہیں۔ ہم نے صرف جسمانی سزا کو ہی بہت کچھ سمجھ رکھا ہے۔ جو ایک اور کمزوری جو دیکھنے میں آتی ہے وہ ہے ہمارے ہاں بچوں کو صرف امتحانات کی تیاری کرانا، بچوں کو نوٹس پہ ٹرکھاتے ہیں اور یہ نوٹس ان کے لیے ایک زہر ہے۔ جو درسی کتابیں ہوتی ہیں جو بیچارے والدین مہنگے داموں خرید کے لاتے ہیں، ٹیکسٹ بکس کو پڑھنے کی جو ہے زحمت نہیں کرتے، کبھی کھول کے دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ سوالات کو رٹ کر نمبر گیننگ پہ لگانے کی بجائے ہمارے ہاں پاکستان میں جو مختلف لیولز آف ایجوکیشن ہیں، پرائمری، مڈل، سیکنڈری، ہائر سیکنڈری، ان سب میں ہماری جو سب سے بڑی کمزوری ہے ہمارے ہاں وہ پرائمری لیول پر ہے۔ ہمارے ہاں پرائمری ایجوکیشن انتہائی ناقص ہے اور اس نقص کا احساس پرائمری لیول کی ایجوکیشن میں جو ڈیفیکٹس ہیں، نقائص ہیں، ان نقائص کا احساس ہم ان اساتذہ کو زیادہ ہوتا ہے جو سیکنڈری کلاسز کو پڑھاتے ہیں، کیونکہ جب ہم 9 10th کے اسٹوڈنٹس کو جب پڑھاتے ہیں، خاص طور پر کیونکہ میں خود میتھمیٹکس کی استاد ہوں تو مجھے یہ تلخ تجربات زیادہ ہوتے ہیں کہ بچے جیومیٹری کا کام کرنا تو دور کی بات، جو جیومیٹری باکس میں جو جیومیٹریکل انسٹرومنٹس ہیں ان کے نام تک ان کو نہیں آتے۔ ان کو نہ کوئی لائن کھینچنا تو دور کی بات، وہ لائن سیگمنٹ ریش جو بنیادی ٹرمینالوجی سے جیومیٹری کے، ان کے درمیان بھی کوئی امتیاز نہیں کر سکتے۔ یہ انتہائی ایک افسوسناک صورتحال ہے۔ ہمارے پرائمری کے اساتذہ ہمارے ہاں کیونکہ گورنمنٹ سکولوں میں پرائمری کے اساتذہ کی شدید قلت ہے۔ 6-7 کلاسز کے لیے کسی سکول میں ایک استاد ہے تو کسی میں صرف 2 ہیں، 2 سے زیادہ کہیں استاد نہیں ہیں، تو ان 1 یا 2 اساتذہ پر کام کا بڑا بوجھ ہوتا ہے۔ ایک وجہ یہ ہے۔ دوسری وجہ ان کی جو ہے تدریسی مہارت میں کمی ہے، ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کی اشد ضرورت ہے، ان کی اسکل انہانسمنٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ وہ بنیادی جو چیزیں ہوتی ہیں ریاضی کی، انگریزی کی، اردو کی، تو وہ طالب علموں کی مبادیات کو یعنی بیسکس کو جو ہے صحیح معنوں میں وہ مضبوط نہیں بنا پاتے۔ اس کی وجہ سے اوپر کی کلاسوں میں جب وہ طلبہ پہنچتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے پروموٹ ہو کر، تو اوپر کی کلاسوں کو پڑھانے والے اساتذہ کے لیے بڑے چیلنجز پیش آتے ہیں اور ان کو ان کی مبادیات تک سکھانا پڑتا ہے۔ اس طرح سے ان کی نہ صرف توانائی ضائع ہوتی ہے بلکہ ان کا ٹائم بھی بہت زیادہ ضائع ہوتا ہے اور پھر وہ اپنے مضمون اور اپنی لیول کے ساتھ انصاف نہیں کر پاتے۔ ہمارے ہاں پرائمری کی طلبہ، خاص طور پر نرسری اور پریپ کے جو طلبہ ہیں، وہ بہت ہی قابل رحم ہے ہمارے پاکستان میں۔ ہمارے بچوں کو اس کچی عمر میں بیک وقت 3 زبانیں سیکھنی پڑتی ہیں، ایک عربی زبان، ایک اردو زبان اور ایک انگریزی زبان۔ اب اس کچی عمر میں ان معصوم ذہنوں پر 3 زبانوں کا بوجھ ڈالنا ہمارے ماہرین تعلیم کی کون سی حکمت عملی ہے، یہ سمجھ سے بالاتر ہے۔ دنیا کے آپ کسی بھی ملک میں جائیں، ہر ملک کے بچے نرسری، پریپ، کچی کلاسوں کے بچے ایک ہی زبان پڑھتے ہیں، وہ اپنی مادری زبان پڑھتے ہیں یا اپنی قومی زبان سیکھتے ہیں،
لیکن ہمارے معصوم بچوں کے ذہنوں پر 3 زبانوں کا بوجھ ہے. اس پر مستضاد، اس کے علاوہ عملی حوالے سے بچے سکولوں میں، گھروں میں مادری زبان بولتے ہیں، سکولوں میں ٹیچر کے ساتھ وہ قومی زبان یعنی اردو میں انٹریکشن کرتے ہیں، امتحانی پرچے وہ انگلش میں حل کرتے ہیں. حالانکہ زبان ایک وسیلہ ہے، زبان خود ایک مقصد نہیں ہے. لیکن ہمارے بچوں کی، ہمارے ہاں کی تدریس کا المیہ یہ ہے کہ ہمارے بچوں کو مرتے دم تک زبانیں ہی سیکھنی پڑتی ہے. لیکن طرفہ تماشا یہ ہے کہ وہ کسی بھی زبان میں پختگی کے ساتھ کوئی مہارت حاصل نہیں کر پاتے. پرائمری کلاسوں کی تدریس کے لیے اساتذہ کو ایک ایکٹر کا رول پلے کرنا پڑتا ہے. جس طرح فلم میں ایکٹر کا رول ہوتا ہے، یعنی ٹیچنگ تھرو ایکٹنگ. ٹیچر کو، پرائمری کلاسز کے ٹیچرز کو خاص طور پر ایکٹرز بننے کی ضرورت ہوتا ہے. کیونکہ جب بچوں کو وہ کلاس روم میں ایکشن کے ساتھ ایکٹنگ کرتے ہوئے جب پڑھاتے ہیں تو کلاس روم کا ماحول بہت ہی خوشگوار بن جاتا ہے اور بچے انتہائی دلچسپی کے ساتھ سیکھتے ہیں اور وہ کوئی بوریت محسوس نہیں کرتے اور وہ طریقہ انتہائی مؤثر بھی ہوتا ہے. لیکن ہمارے ہاں ایکٹنگ کو یا اداکاری کو کوئی اچھا عمل سمجھا نہیں جاتا. تو ہمارے پرائمری کے اساتذہ ایکٹنگ کی مہارتیں ہونے کے باوجود بھی وہ ٹیچنگ تھرو ایکٹنگ کرنے سے ہچکچاتے ہیں. یہ ایک بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے. تو ان اساتذہ کی حوصلہ افزائی کرنے کی ضرورت ہے جو دل و جان سے ٹیچنگ تھرو ایکٹنگ کرتے ہیں. دوسری بات، پرائمری کے اساتذہ جو ہیں وہ ان کی جو لینگویج ہے، لینگویج کی جو سکلز ہے وہ بہت کمزور ہیں. جب بنیادی طور پر ہی جب ایسے کمزور اساتذہ ملے ہیں جن کی اپنی لینگویج کمزور ہو تو وہ اسٹوڈنٹس کو جو ہے صحیح معنوں میں لینگویج کی مبادیات پڑھا نہیں سکتے. تو خاص طور پر جو ای سی ٹی کلاسز ہیں، ای سی ٹی کلاسز کی جو ٹیچرز ہیں ان کو ایکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ بہترین ایک اسپیکر ہونے کی ضرورت ہے. ان کی زبان اتنی رواں ہو، وہ فلوئنسی کے ساتھ پڑھا سکیں. اس سے طلبہ خود بخود ایک اس ماحول سے مؤثر انداز میں زبان سیکھ پاتے ہیں. نیچے کی جو مبادیات ہے وہ کمزور ہونے کی وجہ سے ہمارے طلبہ اوپر کی کلاسوں میں پہنچ کے بھی وہ کسی سوال کا جواب دینے میں جھجک محسوس کرتے ہیں. اور بہت ہی ہمارے ہاں کے طلبہ جو ہے، خاص طور پر گلگت بلتستان میں سے بھی، خاص طور پر بلتستان کی جو طلبہ ہیں وہ بہت ہی انٹروورٹ ہوتے ہیں. وہ ٹیچرز کے ساتھ کھل کے ڈسکشن کرنے سے ہچکچاتے ہیں. کسی سوال کا جواب دیتے ہوئے وہ ہچکچاتے ہیں. ایک تو ان کی جو ہے زبان کی کمزوری کی وجہ سے، دوسرا ان میں اعتماد کا بہت ہی بڑا فقدان ہے. کیونکہ ہمارے ہاں طلبہ کی جتنی موٹیویشن ہونی چاہیے، موٹیویشن اس انداز میں نہیں ہوتی ہے. ہم طلبہ کو کما حق کو موٹیویٹ نہیں کر پاتے ہیں. ہم نے صرف جسمانی سزا کو ہی بہت کچھ سمجھ رکھا ہے، جیسا کہ یہ کوئی سنت رسول ہو. حالانکہ اس کا سنت رسول سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے، یہ ایک وحشیانہ عمل ہے. طلبہ کو ہر قدم پر حوصلہ افزائی حوصلہ دینے کی ضرورت ہے، حوصلہ افزائی کرنے کی ضرورت ہے، ان کو موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے اور ان کو جو ہے ایسے ماحول فراہم کرنے کی ضرورت ہے جس میں وہ بلا جھجک اپنے تاثرات کو بیان کر سکیں. اس حوالے سے مجھے ایک اور جو ہمارے ہاں کا جو تدریس کے حوالے سے جو ایک اور کمزوری جو دیکھنے میں آتی ہے وہ ہے ہمارے ہاں بچوں کو صرف امتحانات کی تیاری کرانا. اکثر ٹیچرز، خاص طور پر ایلیمنٹری اور سیکنڈری جو ٹیچرز ہوتے ہیں، ہائر سیکنڈری ٹیچرز، یہاں تک کہ کالج کے لیکچررز، پروفیسر حضرات بھی بچوں کو نوٹس پہ ٹرخاتے ہیں اور یہ نوٹس ان کے لیے ایک
زہر ہے۔ میرے اپنے مشاہدے کے مطابق میں انتہائی معذرت کے ساتھ، اساتذہ کی برادری سے معذرت کے ساتھ میں کہنا چاہوں گا کہ جو ٹیچر بہت کم ایکسپلین کرتے ہیں ٹاپکس کو، کہ وضاحت کم کر پاتے ہیں، وہ نوٹس پہ بچوں کو ٹرخاتے ہیں، جس کی وجہ سے بچے اپنی ٹیکسٹ بکس کو، جو درسی کتابیں ہوتی ہیں، جو بیچارے والدین مہنگے داموں خرید کے لاتے ہیں، بچے اسی نوٹس پہ گزارا کرتے ہیں اور ٹیکسٹ بکس کو پڑھنے کی جو ہے زحمت نہیں کرتے، کبھی کھول کے دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ اور جب ہمارے بچوں کو شروع دن سے درسی کتب پڑھنے کی عادت ہی نہ ہو تو وہ ہائر لیول پہ پہنچ کے، خاص طور پر یونیورسٹیز میں پہنچ کے، جہاں ان کو بہت زیادہ کتابیں پڑھنی پڑتی ہیں، وہاں پھر وہ کتاب پڑھنے کی کا جو ہے کتابیں پڑھنے کی ان کے اندر ہمت پیدا نہیں ہوتی ہے، وہاں ان کو پھر ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے۔ تو میری اساتذہ برادری سے گزارش ہے کہ وہ بچوں کو نوٹس پہ ٹرخانے کی بجائے محض امتحان میں سوالات کو رٹ کر نمبر گیننگ پہ لگانے کی بجائے ان کے اندر اپنے مضمون کے حوالے سے دلچسپی پیدا کرنے کی کوشش کریں اور اپنے مضمون کو دلچسپ بنا کے پیش کریں، تاکہ طلبہ اس مضمون میں دلچسپی محسوس کرتے ہوئے اس مضمون کو خود سے پڑھنے کی کوشش کریں۔